अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। और मुफ्ती अशफाक साहब? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर। आप कौन? जी मैं सैफ बोल रहा हूँ। सैफ कहाँ से? यही अपने भिस्तियों के मोहल्ले से। अच्छा अच्छा जी, फरमाए फरमाए, खैर तो है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मेरे को क्या है, आपसे तो एक कोई सवाल था। जी जी फरमाए। तो अगर कोई बात थोड़ी मुख्तसर हो या मतलब लंबी हो जाए तो कोई दिक्कत तो नहीं? अपने पास टाइम तो है ना, तकरीबन आधा पौन घंटा? जी इतना वक्त तो मेरे पास फ़िलहाल नहीं है, अगर ऐसी कोई बात है तो शायद मैं घर पे ही मौजूद हूँ फ़िलहाल, और हम लोग बैठ कर बात भी कर सकते हैं इस मामले पर। नहीं, घर पे आएंगे, बिल्कुल आएंगे। मैं पहले कहता हूँ कि अपने थोड़ी तनकी कर लें मोबाइल के ऊपर ही। मैं भी थोड़ा क्या बिजी हूँ, तो इसलिए मैं सोचा कि अभी थोड़ा फारिग रहा हूँ। मोबाइल पर तनखी हो नहीं पाएगी, और मामला मैं सोचता हूँ अच्छा, तो अभी आपके पास कितना वक्त है? तकरीबन 20 मिनट तो हो, 15-20 मिनट। 15-20 मिनट भी नहीं है, क्योंकि मेरे सामने पूरा टॉपिक रखा है जिसकी मैं इस्तेलाह कर रहा था, मैं पढ़ रहा था उसको फ़िलहाल तो। अच्छा, तो आप एक काम कीजिए, मेरे को ये अपना वक्त बतला दीजिए कि आप कौन से वक्त में फारिग रहते हो, कि उस वक्त में मैं आपको कॉल कर लूँ। तो क्या अच्छा नहीं रहेगा हम बैठ कर बात कर लें फ़ोन पर? इतना वक्त नहीं, शायद। इससे ना ना, बेशक आपकी बात बहुत अच्छी है, इससे बेहतर तो कोई मसला हो ही नहीं सकता, बेशक। लेकिन पहले मैं ये चाहता हूँ कि आपके घर आने से पहले थोड़ी सी वजाहत हो जाए, उसके बाद आएंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा, तो किस मामले के तहत आप गुफ्तगू करना चाहते हैं? अच्छा, देखो, चलिए तो फिर मैं शुरू करूँ गुफ्तगू। आपसे एक सवाल थे जो। जी कहें आप। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जो उलमाए देवबंद है, जी तो उलमाए देवबंद आपकी निगाहों में क्या है? आप उनको क्या समझते हैं? मेरी निगाहों में उनके इबारत कुफरिया के तहत वो काफिर हैं। अच्छा, आपकी निगाहों में इबारात कुफरिया के तहत काफिर है? जी बिल्कुल। जी जी। अच्छा, तो हवाला दोगे आप? बिल्कुल, हवाला आपके सामने मौजूद होगा। तो तहज़ीरुन्नास मशरफ़ी थानवी साहब ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म। जी मौलाना मुफ्ती साहब, तहज़ीरुन्नास हजरत थानवी की नहीं है। अच्छा, तो हिफ्ज़ुल ईमान की बात कर रहे हैं क्या? नहीं, मतलब कोई भी अपने, जैसे हमारे जो अकाबिरीन देवबंद है, आप उनके ऊपर कुफ्र का फतवा लगाते हो, जी तो आप हवाला दे दीजिए। जी बिल्कुल, हवाला मैं बिल्कुल बाकायदा हवाले भी दूंगा एक एक करके, जिसमें से मौलवी अशरफ थानवी साहब का भी हवाला मौजूद रहेगा आपके सामने, और फिर कासिम नानोतवी साहब का भी हवाला मौजूद रहेगा, रशीद अहमद गंगोही साहब का भी हवाला रहेगा, महमूद अच्छा तो साहब का भी रहेगा। अच्छा, तो आप जो ये हवाले मेरे को दोगे, जी, तो ये क्या हमारी कुतुब से दोगे या आप अपनी कुतुब से दोगे? अपनी कुतुब से नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा अपनी कुतुब से, मैं तो आप ही की कुतुब से हवाला दूंगा हजरत। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। जी तो आपसे छोटा सा सवाल है कि उलमा देवबंद काफिर है बकौल आपके, तो किसने लिखा है ये? देखें, मैं किसने लिखा है किसने नहीं लिखा इसकी बात बाद में करूंगा, लेकिन मैं एक आलिम दीन होने की हैसियत से इस जी बात की वजाहत कर सकता हूँ कि उनके इबारात कुफरिया हैं। हजरत, ये बात आपकी ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो कि अकाबिर उलमा देवबंद काफिर हैं, तो आपकी तहकीक भी नहीं है, फिर भी आप कह रहे हो, तो आपका कोई तो ऐसी किताब होगी, रेफरेंस होगा कि आपके आलिमों ने कहा होगा। हजरत हजरत हजरत, ये बात तो आप बोले नहीं कि आपकी तहकीक नहीं है ये वो, वरना तो मैं देखिए, एक हवाला पेश करूं और ज़्यादा दूर तक ना जाऊंगा। सिर्फ एक हवाला, महमूद मेरी हसन नदवी को आप जानते होंगे। हाँ हाँ बिल्कुल जानते, महमूद क्यों नहीं हसन जानते। नदवी वही जो कांग्रेसी नेता ठहरे हैं ना। हाँ हाँ। जी 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 हाँ, शेखुल हिंद का लक़ब दिया गया उनको कांग्रेस की जानिब से। जी। एक मर्सिया लिखा था शायद, है ना, रशीद अहमद गंगोई के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। उसके अंदर उन्होंने एक शेर लिखा, शेर तो बहुत लिखे हैं, जिसमें से एक शेर जरा अच्छा। गौर करें और आप खुद हाँ फैसला फरमाएं क्या हाँ। वाकई वो ईमान के एतबार से दुरुस्त है। तो उन्होंने लिखा कि जिंदों को मुर्दा किया, मुर्दों को मरने ना दिया, और जिंदों को मरने ना दिया, इस मसीहाई को देखें ज़रा इब्ने मरियम। और इब्ने मरियम का ईसा अलैहिस्सलाम का खास मौजज़ा था कि अच्छा मुर्दों को अच्छा जिंदा करना। वो ये कह रहे हैं कि रशीद गंगोई साहब ने मुर्दों को जिंदा कर दिया, जिद्दों को अच्छा मरने अच्छा ना दिया, इस मसीहाई को अच्छा देखें ज़रा इब्ने मरियम। तो आप अच्छा अच्छा। क्या ये कुफ्र नहीं ठहरेगा? जी जी हजरत, आपने इबारत पढ़ी है और आपने शेर भी पढ़ा है। जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने ये जो शेर पढ़ा है हजरत शेखुल हिंद रहमतुल्लाहि अलैह का, तो ये जो शेर आपने पढ़ा है, ये शेर आप खुद पर फतवा लगा रहे हो या आपके किसी आलिम ने लगाया? मैं यूँ कह रहा हूँ कि आप कौन से आलिम ने अकाबिर ने उलमाए देवबंद की मैं तकफीर की है, वो मुझे बतलाइए। मैं आलिम की बात बाद में करता हूँ, पहले मैं अपनी बात करूंगा जहाँ तक मैं समझता हूँ।
نہیں کیونکہ ایسا نہیں حضرت دیکھو کہنے میں تو حضرت تھوڑا خیال رکھیں آپ. اسی وجہ سے میں کیا ہونا کہ آپ اس انداز سے بات نہیں کر سکیں گے, کیونکہ آپ اس بات کی وضاحت نہیں کر سکتے کہ یہ شعر درست ہے یا غلط ہے. اگر آپ کی نظر میں یہ شعر درست ہے تو آپ مجھے وضاحت فرما دیں کہ ہاں یہ شعر درست ہے. دیکھو میری بات سنو حضرت, میری بات سنو. میں آپ سے سمپل سا سوال کر رہا ہوں, زیادہ آپ نے جانا نہیں ہے. میں آپ کو دیکھو آپ بھی میرے کو یہ بتلا دیجئے کہ آپ کے جی فرمائیں. میں یوں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے کون سے آپ کے عالم ہیں, علماء بریلوی ہے, تو جنہوں نے تکفیر کی ہے, میں ان کا حوالہ مانگ رہا ہوں. آپ جو ہے وہ دوسرے راہ سے جا رہے ہیں. حضرت میں نا بعد میں یہ بات کروں گا کہ دیکھو میری بات سنو پہلے. نہیں, میرا دعویٰ اصل یہ ہوتا ہے, سب سے پہلا میرا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ میں قرآن و حدیث سے گفتگو کرتا ہوں, میں حوالے قرآن و حدیث سے دینے کی کوشش کرتا ہوں. ہاں بے شک. تو دیکھیے آپ مجھ سے نا مولویوں کے مطابق نہ بات کریں اتنا کہ مولوی اپنے آپ کو آپ جیسے کوئی مولوی کو ہی سب کچھ مانتے ہیں اور ان کے علاوہ کسی کو نہیں مانیں گے. اور آپ جو بات کہیں ڈیفینڈ جنہیں کرنے آئے نا تو وہ بھی مولوی تھے. تو حضرت میں اتنا کہتا ہوں, اگر آپ کی نظر میں یہ شعر درست ہے قرآن و حدیث کے اعتبار سے, آپ مجھے کوئی ایک بات بتا دیں کہ ہاں اس نظریے کے اعتبار سے یہ شعر درست ہے. میں سراسر ہی کہہ سکتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں سراسر گستاخی ہے. یہ آپ حوالہ دے سکتے ہیں, ورنہ تو ایک مولوی صاحب میں ہمارے پاس آئے تھے, ہم بات کر رہے تھے, تو مولوی صاحب سے کسی نے یہ کہا کہ حضرت تحفہ کہاں ہے ہمارا, تو مولوی صاحب کہنے لگے کہ تحفہ دینا بدعت ہے. تو پھر میں بھی وہاں موجود تھا, تو میں نے یہ بات کی حضرت تحفہ دینا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو حضرت کہتے ہیں کہ نہیں مفتی صاحب کے نزدیک سنت ہے, میرے نزدیک بدعت ہے. اور باقاعدہ اس کے حوالے میں گواہان میرے پاس موجود ہیں, اور وہ بریلوی مسلک ہی کہ نہیں دیوبندی مسلک کے بھی لوگ ہیں. اب اس انداز سے بھی کچھ مولوی ہو گئے ہیں جو حدیث اور سنت مصطفیٰ کو اس انداز سے بدعت کہتے تھے کہ اپنے نفسانی خواہشات کے تحت. تو کیا ہم انہیں بھی ڈیفینڈ کریں گے اب؟ مفتی صاحب جی مفتی صاحب میری بات سنیے. جی میں نے آپ سے شروع میں گفتگو کی, اور آپ سے میں نے جو شروع میں سوال کیا تھا, میرا سوال شاید آپ سمجھے نہیں, شاید آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو واپس سوال کو سمجھ چکا اور سوال کا جواب بھی دے چکا. دیکھیے میں آپ کی برابر مسلسل بات سن رہا ہوں, میں خلط مبحث نہیں کر رہا ہوں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں, میرا سوال شروع سے یہ ہے اور ابھی یہی ہے کہ آپ جو کہتے ہو علماء دیوبند کافر ہیں, تو وہ آپ کے کون سے مولانا نے لکھا ہے؟ آپ میرے کو وہ حوالہ دو کہ فلاں نے لکھا ہے. حضرت صرف مولانا کی بات مانیں گے, قرآن و حدیث کی بات مانیں گے؟ دیکھو میری بات سنو حضرت, میری بات. اب میں مولویوں پہ بحث نہیں کر رہا, میں شریعت پہ بحث کر رہا ہوں, شریعت کے نظریات اور عقائد پر بحث کر رہا ہوں. میں مولوی کی ذات پر بحث نہیں کر رہا. میں تو اس شعر پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ شعر آپ کی نظر میں درست ہے کیا, کہ مردوں کو زندہ کیا, زندوں کو مرنے نہ دیا, یا اس انداز سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جانور پاگل بچوں کی طرح ہے, یا حضور کے زمانے مبارکہ میں یا آپ کے بعد کوئی نبی آ جائے, یا زمانے نبی میں یا زمانے نبی کے بعد تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں آئے گا. تو کیا یہ قول محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین خلاف نہیں ہو جائے گا؟ مفتی اشفاق صاحب, مفتی اشفاق صاحب دیکھیے آپ برابر بولتے جا رہے ہیں. یہی مطالبہ ہے, میری بات سنیے, آپ میری بات کا جواب نہیں دے رہے ہو. میں آپ سے جو کہہ رہا ہوں آپ میرے اس کا سوال کا جواب دو. انشاءاللہ میں ان عبارات پر بھی آؤں گا, شیخ الہند کے شعر پر بھی آؤں گا, اور جو آپ نے یہ جو پڑھا ہے تہذیب الناس کا اس پر بھی آؤں گا انشاءاللہ. آپ کے گھر پہ آ کر بھی میں بات کر سکتا ہوں اس معاملے میں. مدینہ مسجد کے آگے آپ اسٹیج لگوا دیجئے, وہاں پر بھی بات کر سکتا ہوں. مدینہ مسجد کے اندر بات کر لوں گا, چوکداروں کی مسجد اور کہیں پر بھی بات کر لوں گا. لیکن سب سے پہلے میں نے جو سوال کیا نا حضرت, اس کا جواب دیجئے کہ آپ کے کون سے اکابرین میں, آپ کے جو اکابرین ہیں مولانا ہیں جنہوں نے کہا ہو کہ علماء دیوبند کافر ہے, آپ سب سے پہلے حوالہ دیجئے اس کا. حضرت دیکھو میری بات سنیے, میری بات سنو مفتی صاحب میری بات سنو. دیکھو آپ جو کہہ رہے ہو کہ اس نے لکھا ہے, وہ لکھا ہے, یوں لکھا ہے, ٹھیک ہے بہت سارے ہیں, آپ خوب بتا دو گے. لیکن میں جو کہہ رہا ہوں نا صرف ایک جواب دے دو. آپ سب بتا رہے ہو لیکن آپ میرے کو مختصر خالی یہ دے دو کہ کس نے لکھا ہے, کس نے لکھا ہے. حضرت میں کہہ رہا ہوں نا, علماء نے لکھا وہ الگ مسئلہ. کیا میں ایک عالم دین نہیں ہوں کیا میں نے قرآن حدیث نہیں پڑھے ہیں, یا مجھے پڑھنے کی صلاحیت نہیں ہے؟ اچھا اچھا میری بات سنیے پھر. اچھا میری بات سنیے آپ. جی
آپ عالم دین ہو ماشاءاللہ، آپ کہہ رہے ہو کہ میں خود عالم دین ہوں، حدیث اور قرآن کا جاننے والا ہوں، تو ذرا میرے کو ایک بات کی جواب دیجیے کہ اللہ کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرے تو کیا حکم لگتا ہے اس پہ؟ واہ واہ، یہ سوال آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ارے توہین الہی آپ میرے سے برابر کر رہے ہو، حضرت آپ نے میری کتنی آباری، ایک منٹ مفتی اللہ صاحب تعالیٰ کی شان میں، یہ تو ہر کوئی جانتا ہے کفر ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف بولنا، یہ سوال آپ کر رہے ہیں؟ یہ تو ایک عام حضرت یہ تو ایک عام مسلمان بھی جانتا ہے کلمہ گو کہ شان الہی میں گستاخی کفر ہے، یہ بھلا کیا بات ہوئی آپ کی؟ اچھا آپ بتائیں، آگے فرمائیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، آپ نے اپنی زبان سے یہ اقرار کر لیا ہے جی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے وہ کافر ہے۔ جی بالکل جی بالکل حضرت، ہاں بالکل نا؟ جی اچھا دیکھیے، آپ کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی صاحب جن کی کتاب ہے اللہ جھوٹ سے پاک ہے، اچھا اللہ جھوٹ سے پاک ہے، ان میں انہوں نے صفحہ نمبر 162 پر جی جو گالیاں دی ہیں، سنیے جی فرمائیں ایک دم اطمینان سے سنیے گا۔ لکھا تھا کہ تعجب تھا کہ خدا کے لیے اعلی مردومی ہو تو اس کے لیے مقابل عورت کہاں سے آئے گی، اندام زنی ہو تو اس کے لائق اسے مرد کہاں سے ملے گا کہ اس کی ہر چیز نامحدود بے انتہا ہوگی، یوں ایک خدائن ماننی پڑے گی جو اس کی وسعت رکھے، اور ایک بڑا ڈول خدا ماننا ہوگا جو دوسری ہوس اس کی بھر سکے۔ اچھا یہ بتلائیے، جو اللہ کے بارے میں ایسی گندی اور غلیظ اور کفری عبارات لکھے، گندی گالی دے، ایسی گندی گالی جو ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی کو نہ دینا پسند کرے، اور آپ اس کا حکم لگائیے، کیا مان حضرت آپ کی بات کلیئر ہوئی؟ بالکل ہو گئی۔ آپ اس کا اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا وہاں پر شروع بات کریں، عبادت کہاں سے شروع کی ہے؟ ہاں اللہ جھوٹ سے پاک ہے، صفحہ نمبر 162۔ جی آگے عبادت کہاں سے شروع کیا آپ نے؟ عبارت یہاں سے تعجب تھا، لطیفہ آگے تعجب تھا کہ خدا کے لیے اعلی مردومی ہو تو اس کے مقابل عورت کہاں سے آئے گی، اندام زنی ہو تو اس کے لائق اسے مرد کہاں سے ملے گا۔ جی تو اس انداز سے آپ نے شاید سمجھا نہیں، قرآن مبارکہ کی آیت پر ذرا غور کرنا چاہیے تھا، جسے قرآن کہتا ہے۔ میری بات سنیے، آپ اس کی تشریح کرو حضرت، دیکھیے تشریح کر رہا ہوں، آپ میری بات سنیں، کیونکہ آپ نے شاید عبادت کا مطلب سمجھا نہیں تھا۔ وہاں پر دیکھو میری بات سنیے حضرت، وہاں پر توحید الہی کی بات کی جا رہی تھی۔ سبحان اللہ، اب یہ اللہ تعالیٰ کو اتنی گندی اور غلیظ اور ناپاک گالیاں، یہ الہی ہے، یہ الہیت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے۔ تسلی، ہاں تسلی لفسدتا، اگر زمین میں چند خدا ہوتے تو یہ ہلاک برباد ہو جاتے۔ تو کیا یہ بات واقعی ایسے بات کی گئی ہے کہ خدا ہیں؟ حضرت ایک آپ کو مفروضہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر ہوتے تو ایسا ہوتا۔ اچھا سبحان اللہ، کیا مفروضہ ہے؟ شاید آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی نا، شاید ابھی بھی نہیں سمجھ آئی ہوگی، ورنہ آپ کو ہاں جی ورنہ آپ کو یہ سمجھ میں آ جاتا ہوگا، جیسے آپ کے مولوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ختم نبوت کا انکار کر دیا، وہ آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کی تعویذ آپ کے پاس کوئی قرآنی دلیل نہیں ہے۔ میری بات سنیے، میں آپ کو عبارت پڑھ کے سنا دیا ہوں، اور آپ بھاگ نہیں سکتے، آپ مفر اختیار نہیں کر سکتے۔ آپ سب سے پہلے اس کا جواب دیجیے اس عبارت کا۔ اللہ جھوٹ سے پاک ہے، صفحہ نمبر 162، اور آپ کے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا صاحب نے لکھی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گندی اور غلیظ ناپاک گالیاں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ بتلاؤ۔ حضرت میں تو کہہ رہا ہوں گالیاں ایسے ہی نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے۔ اچھا ہاں آپ اردو سے واقف ہوں گے، مجھے لگتا ہے اگر کہتے کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے تو بات ایک منٹ ہو سی بات سوچنا سمجھتے ہوں گے۔ اگر ایسا ہوگا جسے اللہ نے کہا لوکان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر چند خدا ہوتے تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے۔ اس دوسرے کے تحت سمجھیں آپ حضرت؟ دیکھو میری بات کیا ہے، دیکھو مفتی صاحب میری بات سنو، میں ایک مرتبہ پھر سے مقرر کر دیتا ہوں عبارت کو، مقرر کرنے نہیں آپ سنیے اور اس کا جواب دیجیے، جس نے اللہ تعالیٰ کی شان میں اتنی گندی اور ناپاک گالیاں دی ہے اور آپ اس کا دفاع کر رہے ہو۔ حضرت اپنی طرف سے گالیاں نہ کہیں، کیونکہ آپ کو یہ ارے نہیں، مصنف نے لکھا ہے، احمد رضا صاحب نے لکھا ہے، تو آپ اس کا دفاع کیسے کر سکتے ہو؟ آپ نے خود نے کہا ہے کہ جو اللہ کی شان میں گستاخی کرے وہ کافر ہے، اور آپ کے احمد رضا کی آپ کے امام کی میں نے عبارت پیش کر دی ہے، صفحہ نمبر 162 اللہ جھوٹ سے پاک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کے خلاف اللہ تعالیٰ کی شان میں گندی گالیاں لکھی ہوئی ہے۔ جو آپ بول رہے ہیں نا اتنا جو چلا کر، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔
دیکھو میں چلا نہیں رہا ہوں، میں چلا نہیں رہا ہوں، میری بات سنو، رکے میری آواز ایسی ہے لیکن تسلی ہاں میری بات سنو، میری بات سنو، رکو میری بات سنیے، رکیں کیونکہ وہ میں پہلی بات کرتے ہوں علی اصغر نہیں ہوں میں جو گالیاں دے کر آپ سے بات کر لوں گا. ہاں یاد رکھیں آپ، وہ پہلے آپ لوگوں نے میری بات سنو، سے گالیاں دلوائی تھی. ارے مفتی صاحب یار میری بات سنو، اگر کوئی شخص یوں کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آلہ ہو ویسا آلہ جو مردوں کا ہوتا ہے، اور اگر کہے کہ اندام زنی ہو جو عورتوں کی ہوتی ہے، جو مصنف ہو پیشہ مشکل ہو، اگر ہو ہے نا، اگر ہو کہنے سے اللہ کو جو ہجڑا کہہ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں جو ایسی گستاخی کر دے، اور آپ ایسے شخص کا دفاع کرتے ہو، سب سے پہلے اس عبارت کا جواب دیں. کیا یہ آپ اس بات کے قائل ہیں کیا کہ ارے یار حضرت آپ قائل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا لو کان فیما آلیۃ الا اللہ ولا فساد، میری بات سنیے، میری بات سنیے، ہو گئے کیا؟ میری بات سنو. یہ امام صاحب ایک منٹ نہیں، اولا آپ کو فنون پڑھنے چاہیے، آپ کو کسی مدرسے میں مستقل طور پر رہ کر پڑھنا چاہیے. دیکھو میری بات سنو، میری بات سنو، آپ میرے بارے میں بات مت کرو، وہاں پڑھنا چاہیے، یہاں بات پڑھنا چاہیے، آپ باتوں میں الجھا رہے ہو. یہ آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور یہ ساری جگہ پھیلے گی، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی عبادت ہے یا نہیں ہے. رکیں. جب میں نے سوال کیا تو آپ کے پاس میرے ایک سوال کا جواب نہیں تھا. آپ نے مجھ سے ایک مفروضہ اٹھایا، میں نے اس کا جواب بھی قرآن سے دیا باقاعدہ، لیکن آپ نے ابھی تک اس مولوی کے اس کفری شعر پر بات ابھی تک نہیں کی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں توہین تھی کہ مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا. اس مسیحائی کو دیکھیں ابن مریم. کہیں محمود الحسن ندوی کو کافر آپ اسلام کی نہیں کہیں گے آپ. کیوں؟ کیونکہ آپ نے کلمہ پڑھا تھا شفیع تھانوی کا جو تمہیں پڑھاتا ہے لا شفیع رسول اللہ والا، اور کہتا ہے کہ تمہارا دین بہتر ہوگا. یہ سب باتیں تو آپ کر رہے ہیں. ایک منٹ پہلے کہا تھا آپ مولانا صاحب سے بات کر لو اس مسئلے میں. چلو طریقہ بالکل اچھا نہیں ہے. السلام علیکم. یہ فتنے ہیں نا، یہ فتنے. ہیلو مفتی اشفاق صاحب گوری. یہ کون؟ مفتی اشفاق صاحب گوری. ایک کا کام نہیں چلا تو دوسرے ولی صاحب کے بیٹے مفتی اشفاق صاحب گوری، میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. آپ تیار ہو کیا بات کرنے کے لیے؟ آپ کون ہیں؟ آپ وہی ہیں کیا جو سنت؟ میں مولانا عمران بات کر رہا ہوں، امام مسجد فراشان. نہیں، آپ وہی ہیں کیا جو سنت رسول کو بدعت کہہ رہے تھے مذاق میں؟ آپ وہی ہیں کیا رسول اللہ کو شیطان کے ہم شکل کہتے ہو؟ آپ وہی ہو کیا نعوذ باللہ اما عائشہ کی شان میں گالیاں دیتے ہو؟ آپ وہی ہو کیا جو رسول اللہ کے علم کو شیطان سے بڑھ کے مانتے ہو؟ اور بولو. آپ وہی ہو کیا جو نعوذ باللہ رسول اللہ کو بے روپیہ کہہ رہے ہو؟ اور بولو. آپ وہی ہو کیا جو نعوذ باللہ رسول اللہ کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہو؟ اچھا اور بولو. اور بولو. ایسی بہت سی عبارت ہے. آپ وہی ہو کیا جو رسول اللہ کو ابو جہل کا بھائی کہہ رہے ہو؟ آپ وہی ہو کیا جو رسول اللہ کو فرعون کا بھائی کہہ رہے ہو؟ نعوذ باللہ. آگے اور بولو. اتنے آگے آپ سننا چاہو گے؟ چلو سنتے رہو، میں آپ کو سناتا رہتا ہوں. کیونکہ میں بتاؤں حضرت آپ کون ہیں؟ آپ وہ ہیں، میں آپ کا نام بھی نہیں پوچھتا کہ مجھے پتا ہے. میں مولانا عمران ہوں، امام مسجد فراشان مولانا عمران. اب بولے نام، کیونکہ آپ ہی وہ تھے نا جو سنت رسول کو بدعت کہہ رہے تھے میرے سامنے کہ مفتی صاحب کے نزدیک سنت، میرے نزدیک بدعت ہے. آپ وہی ہے نا؟ ہاں ایک منٹ چھوڑیں. سنو اب نہیں جانا. ابھی آپ نے جو موضوع چھیڑا ہے، اب آپ نے جو موضوع چھیڑا ہے میں اس پہ آتا ہوں. میرا یہ دعویٰ ہے کہ احمد رضا اپنی عبارات کی روشنی میں کافر ہے. آپ اس پر مناظرہ کرو گے میرے سے؟ خراب نہ کریں، بات سنیں میری. ہاں بولنا. آپ وہ بات کرتے ہیں جو ایک مرتبہ مسجد میں آج کہتے تھے اسلام نہیں پڑھنا چاہیے، اسلام نہیں پڑھنا چاہیے، اور ایک وقت آیا کہ قوم کو گمراہ کرنے کے لیے آپ نے صلاۃ والسلام پڑھنا شروع کر دیا. میری بات سنو، یہ منافق بعد میں آئیں گے، اس پہ بعد میں آئیں گے. آپ موضوع پہ بات نہیں کرو گے کیا مفتی صاحب؟ تو میرا سوال پہلے ہی تھا. چلو مفتی صاحب اگر آپ موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہو، اگر آپ کرو گے نہیں، آپ میں ہمت نہیں ہے، میں آپ کو للکار رہا ہوں. انشاءاللہ آپ سے جب چاہے آپ مناظرے کے لیے تیار ہو جائے. میں بالکل آپ کی طرف سے جتنے بھی چیلنج ہے سارے قبول کرتا ہوں، اور میری طرف سے آپ ایک چیلنج قبول کر لے. خالی احمد رضا کے ایمان کو ثابت کر دے میرے سامنے بس. ابھی رکیں. ابھی میرا وہی سوال ہے جو آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ آپ رسول اللہ کی سنت کے انکار کر رہے ہو. ابھی رکیں حضرت. اتنا بھاؤ نہ کہیں. ابھی رکیں حضرت. کر رہا ہوں جو آپ کے چیلے سے کیا تھا کہ مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا. اس مسیحائی کو دیکھیں ذرا ابن مریم. مفتی صاحب اس پر بعد میں آئیں گے تو نہیں، ابھی آئیں گے ہم. اس پر بعد میں آئیں گے تو کریں گے ہم.
सुनो, फोन हमने लगाया है, इस पर बाद में आएंगे। अहमद रजा के ईमान पे बात नहीं करोगे आप? पहले से सवाल करूंगा मैं। मेरी बात सुनो, आप जिसको इतना बड़ा मुजद्दिद मानते हो, जिसको इतना बड़ा मुजद्दिद मानते हो, जिसको साकी कौसर मानते हो, जिसको अल्लाह के बराबर मानते हो, जिसकी सूरत के अंदर तुम्हें जमाल मुस्तफा नजर आता है, इतना बड़ा जब तुम्हारा इमाम है मुजद्दिद अहमद रजा, मेरी बात सुनो, अहमद रजा जब इतना बड़ा इमाम है तो उसके ईमान पे आप बात नहीं करोगे मेरे से? मुझे पता था तुम्हारा पेट ही खराब होगा इसी वजह से। अरे पेट नहीं मुफ्ती साहब, तुम्हारा तो आला हजरत का सब कुछ खराब है। 3 साल की उम्र में क्या क्या किया, फिर उसके बाद नमाज के अंदर इनका नाड़ा भी टूट जाता है, दोबारा नमाज दोहरानी पड़ती है, ऐसा है ना? अरे क्या क्या खराब है वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, हाँ, वरना तो मैं एक हवाला पेश करता हूँ, उसका जवाब दो। अभी रुको ना। आपकी किताब है आला हजरत की अल मलफूज। हजरत रुके, अभी रुके, पेट अरे रुकिए क्यों? अरे सुनते जाओ, आप सुनते जाओ। आपने अभी तो मुझे कहा कि सुनाते जाओ, अब मैं सुनाने जा रहा हूँ तो आप सुन नहीं रहे हो मुफ्ती साहब। एक सवाल का जवाब तो आप दे नहीं पा रहे हैं हजरत। मेरी बात सुनो, अहमद रजा के कुफर पे बात नहीं करोगे आप? मैं तो पहले इससे बात करें तो मेरा आप अहमद रजा के कुफर पे बात करोगे या नहीं करोगे? सवाल पहले मैंने किया, मेरे सवाल का जवाब दे दो, बाद में। अल मलफूज अहमद रजा की किताब है, उसने लिखा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजनबी औरत के सीने पे हाथ मारा, नऊजुबिल्लाह, जिनकी तकदीस और जिनकी तकदीस के बारे में अल्लाह का कुरान गवाही दे रहा है, अर्शे इलाही से रब्बुल आलमीन गवाही देता है, पूरा आलम जिनकी पाकीज़गी की गवाही देता है, उसके बारे में तुम्हारे आला हजरत लिखते हैं कि औरत के सीने पे हाथ मारा। अगर मैं ये कहूँ कि तुम्हारे वालिद ने किसी के सीने पे हाथ मारा, किसी औरत के, तो आप क्या फतवा लगाओगे? एक जहालत दिखाऊं आपकी मैं? मुफ्ती साहब एक जहालत दिखाऊं आपकी? हाँ बोलो। आपके आला हजरत ने लिखी किताब, अरे हजरत आला हजरत ने मलफूजात लिखी नहीं है। और हाँ, अगर आप आलिम होते हैं ना तो आपको मलफूज का मतलब मालूम होता। अस्तगफिरुल्लाह, झूठ की हद ना करो यार। हाँ, तो ये किसकी किताब है अल मलफूज? चलो आपसे पूछ रहा हूँ मुफ्ती साहब, आपसे पूछ रहा हूँ, ये अल मलफूज किसकी किताब है? मलफूजात हैं, सिर्फ सुन कर लोगों ने लिखे हैं या आला हजरत के बयान? लोगों ने लिखे हैं या आला हजरत के बेटे मुस्तफा रजा ने लिखे है? समाज में गलती हो सकती है। एक मिनट हजरत, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। मैं कह रहा हूँ, एक बात सुने मेरी बात सुने। मलफूज पे आला हजरत की तकरीज है, खुद आला हजरत की जिंदगी में ये लिखी गई थी और इसकी तकरीज भी है, और खुद आला हजरत ने इसके बारे में एक शेर भी लिखा है। तो अल मलफूज के बारे में आला हजरत ने एक शेर भी लिखा है और इसकी तौसीक आला हजरत ने की है। अब बात तो सुने, आप तो बात तो सुने। चलो बोलो, आप इनकार कर देते हो मुफ्ती साहब, ऐसा झूठ क्यों बोलते हो? मैंने इनकार नहीं किया है, क्योंकि जो हदीस पाक आप पेश कर रहे हैं ना, उस हदीस पाक में लड़के का जिक्र है। सुने, अच्छा एक बात, चलो इसका तो इनकार कर दिया, चलो इसका इनकार करके मान लेते हैं। चलो भागो मत। और मुफ्ती साहब, आज तक कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे भगा दे। 10 सालों से यहाँ बैठा हूँ बीकानेर के अंदर, आपकी वो हैसियत नहीं है कि आप मुझे भगा दे। मुफ्ती साहब, आपकी वो हैसियत नहीं है। सुन रहे हैं बात? नहीं सुन रहे हैं आप तो बोले जा रहे हैं, बात तो सुने। चलो बोलो। क्योंकि आप लोग तो वो है ना, जो आप लोग वो है, ऐसा मत कहो मुफ्ती साहब। देखो, जातियात पे बात मत करो, आप इसका जवाब दो। आप इधर उधर की बात नहीं करो, आप इसका जवाब दो। अहमद रजा के गले से कुफर का फंदा निकाल के दिखा दो आप। अच्छा, कहाँ से निकालना बताओ, क्योंकि आप तो निकाल नहीं पाए अशरफ थानवी के गले से। आए बात, आप अहमद रजा के गले से कुफर का फंदा कयामत तक नहीं निकाल सकते। मैं आपकी दूसरी किताब का हवाला देता हूँ, हयात, सुनो, दूसरी किताब का हवाले देता हूँ मुफ्ती साहब, हयात आला हजरत, उसके सफा नंबर 782 पर यही बात लिखी है कि आला हजरत ने औरत के सीने पे हाथ मारा। हयात आला हजरत की लिखी किताब है ये। ओहो, इसका भी इनकार, उसका भी इनकार, तो कौन सी किताब तुम्हारे घर की है? जवाब दें, आला हजरत की है क्या? है तो हयात आला हजरत है ना? आला हजरत की किताब है क्या? मुफ्ती साहब, आप ऐसे इनकार करते जाओगे क्या? झूठ। अच्छा, मौलाना जफरुद्दीन कादरी रिजवी कौन है? आप मुझे बताएं, आला हजरत की किताब है क्या? पहले ये बात करें मुझसे आप, आला हजरत की किताब है क्या? अच्छा, एक बात बताओ, ये किताब का नाम हयात आला हजरत है, किसकी है? चलो आप साबित करो। इस झूठ बोल कैसे लेते हो कि आला की किताब है? हाँ तो चलो, किसकी है? मौलाना जफरुद्दीन कादरी रिजवी कौन है? झूठ बोलता बात में। सामीन, मुफ्ती साहब एक एक किताब का इनकार करते जा रहे हैं। अब इंशाअल्लाह 1 घंटे के बाद अहमद रजा का भी इनकार कर देंगे। सुनो, हयात आला हजरत किसकी किताब है? हजरत मैं मुझे पता था यही हरकत तुम लोग कर सकते हो, उसके अलावा तुम्हें कोई चलो थी
جو بات کی نا تم نے، میں بھی کہہ اگر رہا یہاں لکھا ہے ہوں، تھانوی نے حضور کے علم کو جانور پاگلوں کی بچوں کی ایک دلیل دے، محمود اللہ صلی ندوی نے رسول گنگوئی کو اللہ کے مقابلے میں لا کے کھڑا کیا، ایک دلیل کے درست ہے۔ تمہارے مولوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کے کھانے کو حرام قرار دیا، پکوڑی کو جائز قرار دیا دیوالی کے۔ ہاں حوالہ دیں مجھے حسین کے مناقب بات کرنا چاہتے ہیں حسین کے مناقب کو بات کی نا، کریں گے معاملہ ختم ہو گیا نا۔ بس مجھے پتا تھا کہ آپ میں اوقات نہیں بولنے کی، اعلیٰ حضرت گستاخ اوقات نہیں ہے، ہاں نہیں اوقات، کیونکہ پہلے بھی ہے نا آپ نے کسی بھائی کو کسی دوست کو بھیجا تھا جس نے ماں بہن کی گالیاں بھی دی تھی نا، اس نے ماں بہن کی گالیاں دی تھی، آپ کو یاد ہوگا نا، وہ علی اصغر آپ کا بھائی، آپ کا لنگوٹ کوئی ہوگا، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو کہ یہ گستاخ کے رسول ہے۔ ہم ان سے مفتی سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن مفتی بات کرنا نہیں چاہتا۔ بات کرو، میں تو پہلے ہی کہہ چکا کہ میرے پاس وقت تھا نہیں، میں اولا لکھ رہا تھا اور پڑھ رہا تھا، اب مجھے کیا پتا تھا کہ آپ میرے ایک سوال کا جواب نہ دے سکیں گے، کیونکہ آپ نے تو یہ بھی کہہ دیا کہ مردوں کو زندہ کیا، زندوں کو مرنے نہ دیا۔ ارے تو میں نے زندہ مرنے نہ دیا، اللہ کی صفت ہے، عثمان مولوی کی ہے، مفتی صاحب، اور یہ سامعین کی ہے نا، یہ سامعین تو کتنے ہے نا، حضرت مدینہ اپنے کہنا چاہتا ہوں تو آپ نے میری بات کا ایمان خراب کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے گلے سے اوپر کا پھندا نہیں بات نہیں کریں، دوسری بات تھی نا، اب کیا ہونا، آپ میں اتنا پانی نہیں ہے حضرت ابھی تک کہ آپ نے پڑھ لکھ لیا ہو، آپ نے پڑھنا لکھنا تو آتا بھی نہیں، بولنا بھی نہیں آتا آپ کے اندر، جی اور کے اندر لوگ پانی دیکھ لیں گے، اچھا چلو ایک دیکھ لیا پانی، آپ کو بھی دیکھ لیا، سب کا دیکھ رکھا ہے میں نے پانی، کتنا پانی ہے آپ میں، یہ پانی آپ میں ہوتا ہے نا، تو سلام کو پہلے دکھایا تو بعد میں وہ سب شیطان کی وجہ سے ہے، اس کے بارے میں آپ کا فتوا لگاؤ چلو۔ ہاں اب دیکھیں، آپ اپنی حالت دیکھیں نا، میں کیا ہوں نا کہ آپ نے جو فتنے برپا کیے ہیں تو ایک دلیل دیں اس بات پر حضرت، آپ ادھر ادھر کے ساری باتیں کر سکتے ہو، کبھی بھی بات نہیں کر سکتے، میرا دعویٰ ہے۔ ایک بات سنیں، آپ بڑوں پہ بات بہت، آپ نے جو سنت رسول کو بدعت کہا تھا، کیا یہ بھی حدیث کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ مفتی صاحب میں سب پہ بات کروں گا، آپ ابھی اس کا جواب دے سکتے ہو؟ سامعین کو سنا ہے کہ آپ نے سنت رسول کو بدعت کہا ہے حضرت، اپنے نعوذ باللہ سنت رسول کو بدعت کہنے والا گمراہ انسان ہے، میں خود کہہ رہا ہوں، تو آپ لوگوں کو آپ نے کہا تھا تو آپ گمراہ ہوئے نا، سنو آپ نے کہا گمراہ ہوئے نا آپ، مفتی صاحب آپ بات نہیں کرو، دلا دوں کہ میرے بھائی آپ نے ادھاٹن کیا تھا، افتتاح تھا، اس میں آپ آئے تھے، آپ سے تحفہ مانگا گیا، تو آپ نے کیا کہا تھا کہ تحفہ دینا بدعت ہے، حدیث یاد دلائی، حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحفہ دیا تو سنت ہے، تو لوگوں نے کیا کہا تھا کہ مفتی صاحب نزدیک سنت، میرے نزدیک بدعت، مسجد کے پاس میں سامنے نہیں آتا، آپ لوگوں سے کہتے رہتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے مجھے ایک بات اور کہی تھی، یاد دلاؤں، وہ کچھ بھی کہا تھا، آپ وہ کہا تھا، آپ کی ماں نے وہ دودھ نہیں پلایا کہ آپ میرے سامنے ڈٹ کے میرے سوال کا جواب دے سکو، یہ میرا چیلنج ہے مفتی صاحب۔ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ میں نے علم غیب مصطفیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم، ارے مفتی صاحب سب پہ بات کروں گا، میں علم غیب مصطفیٰ پہ بات کروں گا، مختار کل پہ کروں گا، حاضر و ناظر پہ کروں گا، نور و بشر پہ کروں گا، عبارات اکابر پہ کروں گا، سب پہ بات کروں گا، لیکن فی الحال مجھے بات کرنی ہے احمد رضا کے کفر پہ۔ آپ احمد رضا کے گلے سے کفر کا پھندا نکال کے دکھا دو مفتی صاحب۔ حضرت پہلے مجھے آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے جو حضور کی سنت کو بدعت کہا، اس حضور کی سنت کو بدعت کہنے والا گمراہ ہے، میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی ہوئے گمراہ، پھر حضور کی تم گمراہ ہوئے نا، حضور کی سنت کو بدعت تو تم نے کہا ہے، آپ نے حضور کی سنت کی بدعت کہا تھا نا، نہیں حضور کی سنت کو بدعت تو آپ نے کہا ہے، میں نے تھوڑی کہا ہے۔ ہاں یہ ارے حضور کی سنت تو ہمارے لیے زمین و آسمان سے قیمتی ہے، ہم عاشق رسول سچے والے تمہارے جیسے فرضی نہیں ہیں جو رسول اللہ کو نعوذ باللہ اتنے گستاخانہ کلمات کے ساتھ ہم یاد کرے۔ اسی وجہ سے کہتا ہوں اپنے ایمان کی خبر ہے، کیونکہ آپ اپنی بات سے مفتی صاحب آپ ٹاپک پہ بات نہیں کرو گے کیا مفتی صاحب؟ آپ نے دکان میں یہی کہا تھا نا کہ تحفہ دینا بدعت ہے، اور میں نے آپ کو لوگ یہ ریکارڈ سنیں گے، میں پھر سے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مفتی صاحب پہلے کی ادھر ادھر کی ساری باتیں کریں گے، یہ کہا تھا، وہ کہا تھا، یوں کہا تھا،
अभी जिस बात पे मैं बात करना चाहता हूँ मुफ्ती साहब तैयार नहीं होंगे बात करने के लिए। ये मुफ्ती साहब की हैसियत है, सबके सब रिकॉर्ड में देखेंगे, ये रिकॉर्ड जाएगा पूरे बीकानेर में। अच्छा कहाँ बात, और लोग देखेंगे कि मुफ्ती साहब की हैसियत क्या है। मुफ्ती कहाँ बात करनी है, सुनो, कहाँ बात करनी है, अभी बात करनी है, अभी बात करनी है, यही रूबरू बात करनी है। रूबरू बैठूंगा मैं तेरे, बोल। सुनो, तेरे मेरे की बात नहीं है, आप अपने अल्फाज आप अपने अल्फाज सुधारिए। आमने सामने बैठूंगा, आओ। सुनो, अम्मा आयशा की शान में लिखा है कि वो हजरत आमने सामने, अभी आता हूँ, अभी मिले आप। आ जाओ ठीक है, कहाँ आना है, कहाँ मिले, आ जाओ बताएं। हेलो, मतलब आप फोन पे बात नहीं करेंगे है ना? नहीं, मैं फोन पे, मैं रूबरू बैठूंगा। नहीं मुफ्ती साहब एक मिनट, मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूँ, पहले आप ये कबूल करें कि आप फोन पे बात नहीं करेंगे मेरे से। मैं अभी आ रहा हूँ मुफ्ती साहब, प्राशन में आना है, मैं अभी आ रहा हूँ, इंतजार नहीं आप फोन पे बात नहीं करेंगे क्या? मैं रूबरू बैठूंगा, मेरी औकात नहीं एक मिनट, मेरी बात पहले इनकार तो करो, आप फोन पे बात नहीं कर सकते। औकात है, मैं सामने बैठकर बात। मुफ्ती साहब एक मिनट, मेरे को रिकॉर्ड करना है और लोगों को सुनाना है, इसलिए मैं फोन पे बात कर रहा हूँ, इसीलिए मैं फोन पे बात कर रहा हूँ ताकि पूरे महल्ला बिस्तियों में पता चले कि मुफ्ती कितना बड़ा गुस्ताख के रसूल है और कितना बड़ा अल्लाह का गुस्ताख है, सबको पता चले। रूबरू में मैं बात करूंगा आपसे, मैं आपका चैलेंज कबूल करता हूँ। मैं अभी आ रहा हूँ, इंतजार करें आप फोन पे बात नहीं करोगे क्या? आ रहा हूँ, इंतजार करें आप फोन पे बात नहीं